العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن سیکھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان کی درستگی شرط ہے۔ ایمان کے بغیر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس پھل کی مانند ہے جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ سے تشبیہ دی کہ وہ پھل جس کی خوشبو ہے لیکن اس کا مزہ برا ہوتا ہے، بد مزہ پھل، کیونکہ منافق اندر سے ایمان سے خالی، اخلاص سے خالی، للہیت سے دور، اور ظاہر سے وہ اپنے آپ کو مومن بتاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس سائٹرس پھل کی مانند جس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور جس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور مومن جب قرآن نہیں پڑھتا ہے تو اس کی مثال کھجور کی مانند ہے۔ کھجور کی خوشبو تو نہیں ہوتی ہے لیکن کھجور کا مزہ اچھا ہوتا ہے۔ تو مومن اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے وہ خوشبو کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن باطن میں اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کھجور کا مزہ تو موجود ہے۔ لیکن منافق جب قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو تو اس کی ہوتی ہے قرآن کی وجہ سے، لیکن اس کا باطن بیکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کے مطالعہ کرنے سے پہلے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی درستگی بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایمانیات کی 6 قسمیں جو ہم نے بتائیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ان ایمانیات کی 6 قسموں میں سب سے اہم اگر کوئی ہے تو اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ قرآن کریم کا سب سے مرکزی موضوع ہے۔ اللہ ہے تو کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، رسول ہیں، تقدیر ہے اور آخرت ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرے مقام پر اگر کوئی ایمانیات میں سب سے اہم ہے تو آخرت پر ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بار بار یہ کہا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر تمہیں ایمان ہے تو یہ کرو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو ایمانیات میں سب سے اہم اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان اگر نہ ہو تو شوہر اپنے فرائض کو بھول جائے گا، بیوی خیانت کرے گی۔ اللہ پر اگر ایمان نہ ہو تو یہ رشتہ داری کے تعلقات قائم نہیں رہ سکتے، امانت ختم ہو جائے گی، سچائی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ پر ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ پر ایمان، آئیے آج کے درس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کچھ ہم اہم باتیں کریں۔ اور اللہ پر ایمان میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمارے ایمان میں تر و تازگی ملتی ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی اپنے ساتھی کسی صحابی کو بولتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ کی بات کرتے، اللہ کی عظمت کی بات کرتے، قرآن کریم کی تلاوت سنتے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے الگ ہو جاتے. ایمان کا اضافہ، ایمان کو کیسے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو ہم کیسے مضبوط کریں. آج جو غیر اسلامی ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہندوؤں کے پاس خدا کا ایک تصور ہے، وہ جب چاہے اپنے خدا سے لڑ سکتے ہیں، جب چاہے اپنے خدا سے آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، اپنے خدا کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ تصور آج ہم مسلمانوں میں آ چکا ہے. جی کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل میں اللہ کا وہ خوف، اللہ کی وہ ہیبت، اللہ کی وہ عظمت، اللہ کی وہ عزت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ پوچھیں گے، اعتراض کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو میرے سوا کون بھی نہیں ملا کیا؟ میں کیا کریا؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ نعوذ باللہ. اس طریقے سے گستاخی اللہ کے ساتھ، یہ کتنی عظیم گستاخی ہے. یہ کیوں؟ یہ ہندو کلچر کے ساتھ زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے، یہ ٹی ویوں کی سیریل دیکھنے کا نتیجہ ہے، فلم دیکھنے کا نتیجہ ہے، جس میں ایک ہندو اپنے خدا کے ساتھ اپنے خدا کو گالی گلوچ دیتا ہے، لڑتا ہے، آرگیومنٹ کرتا ہے. ایک مومن اپنے خدا کے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کر سکتا. ہر چیز سے بڑھ کر سمجھتا ہے خدا کو، ساری کائنات سے بڑھ کر سمجھتا ہے خدا کو. خدا کی ذات، خدا کے اسماء و صفات، خدا کے افعال، سبحان اللہ. کون اس کے کسی بھی ایک کام پر، اس کے کسی بھی ایک حرکت پر اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو مجال نہیں. جبریل امین کے بارے میں آتا ہے، جب معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، جبریل امین سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار، ان کی حالت کیسی ہے؟ پرانے کپڑے کی جیسی حالت، پرانا کپڑا جیسا ہوتا ہے بالکل. جی اس میں کوئی حیثیت نہیں، اس میں کوئی جی دیکھنے کی حیثی حالت نہیں، بالکل کمزور. وہی سی حالت جبریل امین کی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تصور کرتے ہوئے، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے، وہ عظمت، وہ وقار، وہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں، ہماری نگاہوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آپ اس شخص کے بارے میں کیا بولیں گے کہ ایک شخص کو اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اختیار کے بغیر کوئی دوسرا آدمی یا کوئی دوسری ذات ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے، ایک ایسے شہر میں لے جاتی ہے، ایک ایسے صحرا میں اور ڈیزرٹ میں لے جا کر رکھ دیتی ہے. اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آیا، کس لیے آیا، اور اس کو لانے والا کون ہے. پریشان رہتا ہے، حیران و پریشان. میں کیوں آیا مجھے نہیں معلوم، کس وجہ سے میں آیا نہیں معلوم. لیکن وہ لانے والا اس کے کچھ خاص آدمیوں کو بھیجتا ہے، آدمیوں کو بھیج کر بتاتا ہے کہ تمہارے آنے کا یہ مقصد ہے، تمہارے آنے والا فلاں ہے، تمہارے لانے والا فلاں ہے، فلاں نے تم کو وہاں سے اٹھا کر یہاں بھیجا ہے. کیا اس آدمی کا پہلا فرض یہ نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے اس بھیجنے والے کے بارے میں تحقیق کریں کہ جس کی مرضی سے سب کچھ کام ہو رہا ہے، جس کے اختیار پر یہ پوری دنیا چل رہی ہے؟ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کو بھیجا. اور کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی کی کیا حیثیت؟ مٹی، اس کے اندر نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ حرکت کی صلاحیت، نہ کچھ کر نہیں سکتی. ایسی مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا اور نطفے کے ذریعے انسان کے تسلسل کو جاری رکھا. اور وہ انسان جو پوری دنیا میں حرکت کر رہا ہے اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آسمان تک، چاند تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کریں کہ اللہ نے مٹی سے ہمیں بنایا اور مٹی سے یہ انسان کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. کتنی بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی.
قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد تم انسان ہو جو یہاں پھیلے ہوئے ہو، اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، سمندروں پر سفر کر رہے ہو، ہواؤں میں اڑ رہے ہو اور ادھر سے ادھر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہو. کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت کی دلیل نہیں ہے؟ مٹی کی کوئی حیثیت ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تیرے پروردگار کے ساتھ تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، تمہیں برابر بنایا، فعدلک، اور تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جو صورت چاہی، جو تصویر چاہی، جو شکل چاہی وہ تصویر بنایا. آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ اپنی مرضی سے مرد یا عورت نہیں بنے، آپ نے اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اپنی مرضی سے اپنی مٹی کو، اپنی زمین کو اپنے ارتکاب نے اختیار نہیں کیا، اپنے ملک کو آپ نے اختیار نہیں کیا، خاندان اور قبیلے کو آپ نے اختیار نہیں کیا. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر چاہے، جو شکل چاہے اس نے تمہیں بنایا. کس کی مرضی؟ اللہ کی. آئے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. جا رہے ہیں کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب آئے ہیں اس کی مرضی سے، جا رہے ہیں اس کی مرضی سے، اور دخل و حرکت سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اور اس کی مرضی کے خلاف گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتا ہے کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل، اللہ تعالیٰ کی وجود کی، اللہ کی عظمت کی کہ پیدا کرنا. اللہ کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے. اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کی. اب اللہ کہتا ہے یہ جن لوگوں کو پکار رہے ہیں، یہ جن لوگوں کو اللہ کے خدا کے برابر کر رہے ہیں، خدا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا اگر مل جائے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتی، ایک معمولی سی کیڑے مکوڑے پیدا نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور، کچھ نہیں معلوم، نہیں دنیا میں آتے ہی چیخنے اور چلانے لگتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دیا، جوانی دی، طاقت دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر طاقت اور جوانی کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ بڑھاپا اور کمزوری دے دیا. یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہی وہ جاننے والا، بڑا جاننے والا اور طاقت والا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کائنات، یہاں ہم غلام ہیں، اللہ کے ہم غلام ہیں. ہماری یہی حیثیت ہے. آدمی چاہے بادشاہ بن جائے، چاہے بڑے سے بڑا مالدار بن جائے، بڑے سے بڑے علامہ بن جائے، بڑے سے بڑا سائنسدان بن جائے، وہ غلام ہے. اس کے ماں باپ غلام ہیں، اس کا خاندان غلام ہے، پوری قوم غلام ہے، پوری دنیا غلام ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے سنو، کائنات کو پیدا کرنا یہ اس کا کام ہے، اور کائنات میں آرڈر دینا، اس نظام کو چلانا، یہ بھی اس کا کام ہے. یہ صرف اللہ کا کام ہے. پیدا کرنا بھی اس کا، اور اس کائنات میں تصرف کرنا، آرڈر دینا، اس کا نظام چلانا. الامر، آرڈر دینا، چلانا، شریعت کا نظام ہو یا ایک کائنات کا نظام ہو، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں.
میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اسلام یہی کہتا ہے اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ. اسی کا نام اسلام ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے، اس کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کا دروازہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو سرنڈر تسلیم کے چوکٹ پر بیٹھ سکتا ہے. تسلیم، اپنے آپ کو آپ تسلیم کر دیں، اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کے، تبھی اسلام کا دروازہ اس چوکٹ پر بیٹھ سکتا ہے. ورنہ یہاں پر اگر آپ اسلام کی شریعت پر اعتراض کریں گے، اللہ کے قانون پر اعتراض کریں گے، اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر اعتراض کریں گے، یہاں چل نہیں سکتا ہے. سرنڈر ہونا ہے. آمنا وصدقنا. ایک مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ اعتراض نہ کرے اللہ کے کسی بھی حکم پر، اللہ کے کسی بھی فعل پر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا اے اللہ تو نے کیوں کیا، لیکن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا. لا يسأل عما يفعل. اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیوں کیا، اے اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، نہیں پوچھ سکتا. یہ اللہ کی بادشاہت ہے. تو یہاں ہم غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی عظمت کے لیے آیت الکرسی کا مطالعہ کیجیے. وہ آیت الکرسی سورہ توبہ، سورہ بقرہ میں جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ قرآن کریم، حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابی بن کعب ای آیت اعظم فی کتاب اللہ، قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظمت والی، شان والی، مقام والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کریم کے بڑے حافظ، بڑے علامہ تھے، فرماتے ہیں آیت الکرسی. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاباش، مبارک ہو تمہیں یہ علم اے ابو المنذر. ابو المنذر ان کی کنیت تھی، منذر کے باپ. اے ابی بن کعب، یہ علم، یہ جو جواب تم نے دیا ہے تمہارے لیے مبارک. آیت الکرسی جس کے بارے میں آتا ہے کہ صبح میں اگر پڑھتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے شام تک، اور شام میں پڑھتا ہے صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے. ذرا غور کریں اس آیت میں، قرآن کریم میں جی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا خدا کوئی نہیں. الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ صفت جو کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں، روا نہیں. الحی القیوم، اور جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے. سونا کمزوری کی علامت ہے. انسان سوتا ہے، ہوش نہیں چلتا، اس کے جسم پر کیا چل رہا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا سے غافل، اس کی حکومت سے غافل، اس کے گھر سے غافل، گھر والوں سے غافل. اسی لیے کہا گیا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے، موت کی بہن ہے. ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ ہرگز سوتا نہیں، اور اللہ کے لیے یہ شان کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سوئے. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. له ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اس کا ہے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کی ملکیت ہے. انسان کہتا ہے میرا نہیں، یہ سب اللہ کا ہے. له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کو مجال ہے، کس کو اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے اللہ کے ایک اللہ کی اجازت ہو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا. آج کل شرک کا سب سے بڑا دروازہ ہے وہ سفارش. کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے فلاں ولی ہیں، ہمارے فلاں پیر ہیں،
ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے، وہ ہمیں جنت میں ہمیں داخل کیے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی، ارے کون ہے وہ، الذی یشفع عندہ، جو اس کے پاس سفارش کرے، الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے کیا ہے ان کے پیچھے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت میں سے کوئی پتا گرتا ہے تو بھی جانتا ہے، لیکن ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ساری دنیا کے لوگ، یہ سارے جن، یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں جان سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بڑی ہے۔ بھئی آسمان و زمین کی کتنی بڑی وسعت، کرسی کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں، روایتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیر کے رکھنے کی جگہ یہ کرسی ہے۔ عرش، یہ اس کا عرش وہ ہے جس پر وہ مستوی ہے، لیکن کرسی موضع القدمین، اللہ تعالیٰ کے دو قدم کے، دو پیر کے رکھنے کی جگہ ہے، روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، میرے بھائیوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک نام، نیک صفتیں جو آئی ہیں ان کو ہمیں ماننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ سفینہ نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کرنا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ سنتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کیسی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہندو لوگ اپنے خدا کا تصور 10 صورت، ادھر ایک 10 ادھر ایک 5 ادھر ایک 5، 10 سر بنا کر رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کا خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کسی تشبیہ نہیں دے سکتے، یہ ان کا باطل تصور ہے، یہ ان کا غلط تصور ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے پیر رکھنے کی جگہ جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین سے بھی زیادہ کشادہ ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں 6 جگہ اللہ نے بتایا الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے۔ میرا خدا نیچے نہیں ہے، اوپر ہے۔ ہر جگہ کا مطلب نیچے بھی آ سکتا ہے، ہر جگہ کا مطلب ٹوائلٹ پہ بھی جگہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے تو اس میں بھی ہے، تیرے پیٹ میں بھی جگہ ہے تو کیا اللہ اس میں بھی ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ہندو لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی تو پوجا کرتے ہیں، کیونکہ بتوں کے پیٹ میں بھی جگہ ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ یہ صوفیوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو بھی مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کی الگ شکلیں ہیں، نعوذ باللہ، جانور بھی اللہ کی الگ شکلیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے اس کو روکا ہوا ہے اور کیسے یہ گردش کر رہے ہیں، کیسے یہ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے،
ان کے لیے ایک موٹی مثال دے دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے 7واں آسمان کے اوپر کیوں گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے؟ کیوں گئے معراج میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان کے اوپر کیوں گئے بات کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ ہے وہ بات کر سکتا ہے, لیکن وہاں کیوں لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور قرآن کریم میں ہم نے اس قرآن کو اتارنے کا مطلب اوپر سے اتارا. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ بلندی میں ہے, یہی ایمان رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص, خدا کی پہچاننے کی بہت بہترین علامت, سچے خدا کے پہچاننے کی, قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. الصمد ایک ایسا لفظ ہے عربی میں کہ ساری دنیا اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. الصمد ایک لفظ ایسا ہے, اس کا ترجمہ ایک لفظ میں مشکل ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا, نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے برابر کوئی نہیں. وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے. قرآن کریم میں اللہ نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور اس کے لیے سونا روا نہیں, اور ترازو کو وہ نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے. دن کا عمل رات سے پہلے اس کے پاس پیش ہوتا ہے, رات کا عمل دن سے پہلے پیش ہوتا ہے. اس کا پردہ نور ہے, اس کا جو پردہ ہے وہ نور ہے, لائٹ ہے. اگر اس پردے کو ہٹائے تو اس کے نور کی روشنی پوری دنیا کو جلا دے گی. پوری دنیا میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے کھڑ سکے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچے گی اتنے جلا دے گی. تو یہ دنیا یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھیں, لیکن جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ, جنت میں دیکھیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جیسے ایک باپ اپنے آنکھ نافرمان بیٹے کو کہتا ہے کہ وہ میرا دیدار نہیں, وہ میرے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا, اس کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا, مجھے وہ نہیں دیکھ پائے گا. ویسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار اور مشرکین اور منافقین سے کہے گا کہ نہیں, یہ لوگوں کو پروردگار کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اور پروردگار کو دیکھنا میرے بھائیوں جنت سے بھی بڑھ کر بڑی لذت ہوگی, جنت سے بھی بڑھ کر. جنت کی لذتیں تو کیا ہیں, سبحان اللہ. دنیا کی لذتوں کو ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن اس سے بڑھ کر جو لذت ہوگی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت, اس کا احساس. پوری دنیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہے, اس سے مانگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, تو زمین و آسمان سے کہا ائتیا طوعا او کرہا, زبردستی آؤ یا ہے کہ تم اطاعت و فرما بردار کرتے ہوئے ہمارے حکم کو مانتے ہوئے آؤ. تو آسمان و زمین نے کہا قالتا اتینا طائعین. آسمان زمین نے کہا کہ نہیں نہیں, ہم تیرے سرنڈر ہوتے ہیں, زبردستی کی بات نہیں, ہم تیرے فرما بردار ہیں. کون؟ آسمان و زمین. اللہ کہتا ہے یسبح الرعد بحمدہ, یہ بجلی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ من خیفتہ, فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ, اور بجلیوں کو بھیج کر جسے چاہے وہ بجلیوں کی جو ہے اس کے سزا میں لاتا ہے, وہ بجلیوں کا اثر وہ بھیجتا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ساتوں آسمان ساتوں زمین اور جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, لیکن تم لوگ اس کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سجدہ کرتے ہیں.
والشمس والقمر، یہ سورج سجدہ کرتا ہے، یہ چاند سجدہ کرتا ہے، یہ تارے سجدہ کرتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جانور اور بہت سارے لوگ، اور بہت سارے وہ لوگ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور پورے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، اللہ کہتا ہے اس دن آسمان کو جیسے کتاب کو بند کرنے والا بند کرتا ہے اس طریقے سے ہم لپیٹ دیں گے. حدیث میں آتا ہے یقبض اللہ الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے گا. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک، جس دن اس کی بادشاہت، اس کی طاقت ساری دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوگی. سب اس کا اقرار کریں گے انا الملک، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں. کون ہے دنیا کے بادشاہ کا؟ این الجبارون، یہ ظالم لوگ، یہ ظلم کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے مظاہر میں سے، قدرت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سیارے پیدا کیے، بہت سارے. زمین، یہ لاکھوں اور کروڑوں سیارے ہیں زمین و آسمان جیسے، بہت سارے تاروں کے جیسے بہت ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ کہتا ہے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے. سورج کے لیے جائز نہیں، اجازت نہیں کہ وہ اپنی مقدار سے آگے بڑھے، اور نہ ہی چاند سورج کے مقدار سے آگے بڑھے، نہیں، اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے اس پر کام کر رہے ہیں ہر ایک. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے. اور اگر آپ غور کریں زمین کو اللہ نے کیسے بنایا، سبحان اللہ، ایک ایک چیز ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت. اور قرآن میں بار بار اللہ کے مخلوقات میں غور کرنے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے. وَمِنْ آیَاتِ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ رات کا آنا جانا، یہ دن کا آنا جانا، اس میں سب نشانیاں ہیں. مٹی ہے، ذرا غور کریں کس طریقے سے یہ پودے مٹی سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور پودوں سے جانور غذا حاصل کرتے ہیں، اور انسان پودوں سے بھی غذا حاصل کرتا ہے اور جانوروں سے بھی غذا حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد انسان کے جو بقایا ہیں اس سے جو ہے مٹی غذا حاصل کرتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان ذرا غور کرے اس کے کھانے کی طرف. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے بارش کو اوپر سے اتارا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس سے ہم نے دانے اگائے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اگائے، گنے اگائے. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اگائے، کھجور کے درخت اگائے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے گھنے گھنے باغات ہم نے اگائے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور دانے اگائے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے ساز و سامان اور تمہارے جانوروں کے لیے. کسان بیج بوتا ہے، کاشت کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا. یہ اگانے والا کون ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا، تم نے غور کیا جو تم کاشت کرتے ہو. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کی کھیتی باڑی کرنے والے، اس کے اگانے والے تم ہو کہ ہم ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو یہ جو پودا یہ جو تم اگاتے ہو، یہ کھیتی باڑی، اس کو بالکل ہم چارے کی طرح بنا دیں اور تم بات کرتے رہ جاؤ، کچھ نہ بنے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، اس میں غور کرنا چاہیے. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہے تو ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سارا خیر ہے، ساری بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان کی لولکی اور اس کے کاندھے کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے 700 سال تک چلتے رہیں تو ڈسٹینس ختم نہیں ہوگا۔ عرش کو اٹھانے والا ایک فرشتہ کتنا بڑا، اس کی کان کی لولکی اور اس کے کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے کتنی بڑی ہے کہ 700 سال تک آپ چلیں گے تو مسافت ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمارے دلوں میں اس کی عظمت کو بٹھا دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔